سورۃ الاخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورۃ اخلاص سے ہوگی، یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سألہ باسمہ الاعظم
الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا، وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له. اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی. فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع. 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا. صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. آپ نے سوال کیا، میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے. فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ 2 صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ 3 صورتیں ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور آخری 2 صورتیں حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء. اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت، تو ہر چیز سے یہ تینوں صورتیں کفایت کر جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صورتوں کو بہترین دم قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا آوى الى فراشه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاتے، کل لیلہ، ہر رات، جمع کفی، اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے، ثم نفس فیہما، پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے، فقرأ فیہما، اور قرآن مجید کی یہ تلاوت کرتے، قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدی، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسدی، يفعل ذلك 3 مرات. ان تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پھونک کے اپنے سر پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور پہ اور اپنے جسم کے سامنے ہی حصے سے اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا اپنے آپ کو دم کیا کرتے. اس صورت نے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے ہیں. سب سے پہلا پیغام یہ ہے، بندہ مومن وہی اللہ کے ہاں مقرب ہو سکتا ہے، وہی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے جو توحید کو خالص کرتا ہے. اور سب سے بڑا پیغام اس صورت کا یہ ہے
کہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، کسی کو ساجی نہ سمجھا جائے۔ دوسرا اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو میری اور آپ کی زندگی کے معمولات میں یہ آ جانا چاہیے کہ میں صبح اور شام اس صورت کی تلاوت کیا کروں۔ اور کبھی مجھے تیسرے پیغام کی طرف بھی ہر وقت توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان جب آ گیا کہ 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ آج ساری زندگی نوکری کرنے والا گھر کی خواہش لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بسا اوقات گھر نہیں بنتا، اس کی قبر بن جاتی ہے۔ لیکن یہ کتنا آسان نسخہ ہے کہ انسان 10 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے۔ اور پھر انسان سے تو ہر وقت گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان خطاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اس لیے گناہوں کو معاف کروانا یہ بھی ایک مومن کا مطلب اور مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، اور جنت کے واجب ہونے کی نوید سننا چاہتا ہے تو اس سورت کی تلاوت اور اس سورت کی فہم اور اس سورت سے محبت کرنا ضروری ہے۔